آج کا موضوع آپ احباب کے علم میں ہے جی حقوق زوجین کے حوالے سے میں نے آپ کی مسجد کی پوری لسٹ کو چیک کیا ہے. جتنے مولوی آپ کی مسجد میں آئے سب کے موضوعات میں نے دیکھے ہیں. کسی کے حقوق والدین کے اوپر، کسی کا کسی موضوع کے اوپر، اور میرا عنوان پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بھائی عاصم صاحب نے حقوق زوجین کے حوالے سے رکھ دیا. نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے. 4-5 دن پہلے اقصی مسجد نارتھ کراچی میں پروگرام ہوا، وہاں بھی یہی موضوع حقوق زوجین کے حوالے سے. بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس موضوع کے اوپر میں نے PhD کیا ہوا ہے. بہرحال بھائی کی محبت. آج TV1 پہ پروگرام بھی تھا، مستقل رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے. وہ پروگرام چھوڑ کے بھائی عاصم صاحب کے حکم پر آپ احباب کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر میں نے قربانی دی ہے تو آپ نے بھی قربانی دینی ہے. انشاءاللہ جم کے بیٹھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات اپنے موضوع سے پہلے جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسان اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو پہچانے، اس کو سمجھے. سورۃ الحجرات کا مطالعہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے بدگمانیوں سے منع کیا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو. اللہ رب العالمین نے بدگمانیوں سے منع فرمایا ہے. TV1 کے اوپر اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر ایک ہوسٹ ہیں جو کہ ایک TV آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ TV شو ہو رہا ہے جس کے اندر اللہ کی توفیق سے مختلف مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور حکمت کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتا ہے. اب بعض میرے محسنین، مجھ سے محبت کرنے والے، میں نہیں کہوں گا ناقدین، میں کہوں گا محسنین، محبت کرنے والے، وہ مشورہ دیتے ہیں. اسی طرح سچ نیوز پر صبح سحری کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، وہاں بھی ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہیں. تو بعض بھائی مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو آپ پردہ سکھائیں، پردہ کے احکامات کے بارے میں بتائیں، اور کیا نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھ کر TV پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو مختصر ایک تمہیداً ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عرصہ 8 سال سے اللہ کی توفیق سے مختلف TV چینلز کے اوپر مختلف TV اینکرز کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. ابھی حالیہ ایک مثال دوں میں آپ کو. اصل میں ہم ہوتے ہیں جلد باز، اور ہمارے یہاں ہر شخص ہی مفتی ہوتا ہے. جلد بازی سے معاملات حل نہیں ہوتے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول کے اوپر موجود ہوں، جہاں بھی جس TV چینل کے اوپر بیٹھتا ہوں میری کوشش اصلاح ہوتی ہے. جس TV چینل کے اوپر جس بھی اینکر کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے توحید کا کوئی میسج یہاں پر کنوے کر کے چلا جاؤں. اب تک TV کے اوپر ایک اینکر ہے فہیم عباس، مسلکن شیعہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا مسلکن شیعہ تھا، ہے نہیں. اس کے ساتھ کوئی تقریباً 6 سال مستقل میں نے پروگرام کیا. اور جب میں اس کے پاس گیا، پہلا پروگرام ہمارا تھا، پہلا پروگرام چونکہ حکمت کے موضوع پہ تھا، شروع کے 2-4 پروگرام اس طرح سے چلے. اللہ کی توفیق سے وہاں سے اس کا مائنڈ بنایا، اس کا دماغ بنایا. میں نے کہا یار یہ حکمت تو ڈسکس ہوتی رہے گی، چلو ہم تھوڑا پروگرام کبھی توحید کے موضوع پر بھی کر لیتے ہیں. وہاں سے باتوں باتوں میں اس کو گھیرا، اس کو سمجھایا. توحید کے موضوع پر وہاں پر پہلا پروگرام کیا. اس کے بعد اس کو میں لے کر آیا تقلید کے موضوع کے اوپر. میں نے کہا فہیم عباس صاحب، تقلید ایک انتہائی حساس موضوع ہے، ہم اس موضوع کو بھی ڈسکس کریں گے. یقین کیجئے وہ اللہ کا نیک بندہ، جسے لوگ دنیاوی سمجھتے ہیں، جسے لوگ ایک دنیا دار، ایک ماڈل سمجھ کے اس کو دھتکارتے ہیں، کیونکہ ہم دیندار ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، باقی تو سارے گناہگار اور جہنمی ہیں.
بہت غلط فلسفہ ہے اللہ کی قسم۔ بعض دنیا دار بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہم دینداروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے فہیم عباس سے بات کی کہ تقلید کے موضوع پر پروگرام کرتے ہیں۔ یقین کیجئے میں نے تو اپنی تیاری کی لیکن وہ مجھ سے اچھی تیاری کر آ کر بیٹھا، چونکہ اینکر کے ذمے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جب اس نے تیاری کی تقلید کے موضوع پر اور میں بھی وہاں پر آ کر بیٹھا، ہمارے درمیان ڈسکشن ہوئی، سوالات کے جوابات ہوئے۔ اللہ جانتا ہے مسلکن شیعہ تھا۔ کہنے لگا حکیم صاحب آن ایئر لائیو پروگرام میں، اور یہ پروگرام آپ سب تقریباً لوگوں تک، میرے اگر جو چینل سے وابستہ ہیں، پیج سے وابستہ ہیں، ان تک پہنچا ہوگا۔ اس نے آن ایئر لائیو پروگرام کے اندر کہا حکیم صاحب آپ کے پروگرامات سے پہلے مجھے توحید اور تقلید کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ آپ کے ساتھ پروگرامات کر کے مجھے توحید اور تقلید کے بارے میں معلوم چلا۔ بات ہماری تقلید پر چل رہی تھی، ڈسکشن ہو رہی تھی، دوران پروگرام لائیو چینل کے اوپر اس نے ایک بات کہی، اور یہ بات میری سمجھیے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں جو کہ مولوی ہوں یا اہل حدیث کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں، اور ایک بات یہ ہے کہ ایک دنیا دار ٹی وی آرٹسٹ، ایک ماڈل ایک بات کہتا ہے تو جو دنیا دار طبقہ ہے وہ میری بات سے زیادہ اس کی بات کو سمجھے گا۔ اور در حقیقت ہمیں مسجد والوں تک تو ہماری پہنچ ہے، آپ میری دسترس میں ہے، آپ میری دسترس میں ہے، آپ یہاں پر میرے قابو آ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لاکھوں لوگ جو میڈیا سے منسلک ہیں، جو مسجدوں میں نہیں آتے، ان تک میرے محترم بھائیوں پہنچنے کے ذرائع یہی میڈیا چینلز ہوا کرتے ہیں۔ اس نے دوران پروگرام ایک بات کہی، کہنے لگا حکیم صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے متضاد آ جائے، میری بات قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ میں نے کہا یار آپ نے تو کمال ریسرچ کی ہے، کمال اسٹڈی کی ہے۔ ایک پروگرام کے اندر، لائیو پروگرام میں اس نے الفاظ کہے کہ حکیم صاحب اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں کہ بریلوی ہوں، بس مجھے اتنا معلوم چل چکا ہے میں قرآن و حدیث کا ماننے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں یہ باتیں معمولی نہیں ہیں۔ ابھی ٹی وی 1 کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے جس پر کچھ بھائیوں نے اعتراضات کیے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے توسط سے کیمرہ، چونکہ پورے رمضان مجھے موقع نہیں مل سکا یہ کیمرہ لگانے کا، پروگرامات یا ٹی وی پروگرامات یا درس، ابھی بھی رات تکمیل کا پروگرام ہے۔ جب لیلۃ القدر کی بات ہوئی ٹی وی 1 کے اوپر، وہی خاتون اینکر صنم جنگ جن کا نام ہے، جن کو لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں، بے پردہ عورت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ہوگی بے پردہ، لیکن بعض دنیا دار اتنے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتے ہیں کسی مسئلے کے اندر کہ شاید ہم دیندار نہیں ہو پاتے۔ سوال ہوا کیا اللہ رب العالمین کچھ ایسے روزہ دار بھی ہوں گے کہ جن کے روزوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ میں نے کہا جی بالکل، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، مزید فرمایا وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے روزوں کو کوئی اللہ قبول نہیں کرے گا، کتنے ہی راتوں کے قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جن کے قیام کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے اس کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے مرجھا گئی ہو۔ پروگرام کے بعد ہماری ڈسکشن ہوئی، کچھ پردے کے موضوع پر بھی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کی نیک بندی اپنے اوپر اس طرح سے جلباب لیا کرو، اس طرح سے چادر لیا کرو، مجھے معلوم ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن اگر فہیم عباس کے رزلٹ آیا تو میرے محترم بھائیوں اس کے پیچھے 6 سال کی محنت موجود تھی، فوری طور پہ کچھ نہیں ہوتا، لہذا جلد بازی کے بجائے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ وہ بھی ایک میدان ہے، اور وہ میدان ہے جس پر عام بندہ نہیں پہنچ پاتا۔ آج کے پروگرام کی میں نے چھٹی مانگی، اللہ گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں لیکن اپنی جگہ کوئی اور حکیم آپ بھیج دیں۔ میرے خاندان کے اندر کافی سارے حکیم موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ بھی لوگ موجود ہیں، اور طب اور حکمت سے بھی ریلیٹڈ لوگ موجود ہیں۔ 4 سے 5 لوگوں کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار آج کا ٹی وی پروگرام آپ کر لیجئے، کہنے لگے نہیں جناب ہم ٹی وی پر کیمرے کے سامنے گھبرا جائیں گے۔ تو یہ موقع اگر کسی کو ملتا ہے، کوئی اس جگہ تک پہنچتا ہے، تو اپنے بھائیوں کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ اس میدان کے اندر اگر لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں، 100 150 200 لوگ ٹی وی چینل کے اوپر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کی ریٹنگ ہوتی ہے، وہ لوگ
کہ جو ٹی وی 1 کا چینل یا اب تک چینل یا بول چینل لگا کے ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ تو نہیں دیکھتے، نہ آپ کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ بات ان لوگوں سے متعلق ہے جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو ٹی وی 1 کے اوپر اس پروگرام کے اندر شرکیہ نعتیں دیکھتے ہیں، جو مختلف چینلز کے اوپر چینل کو لگا کے روزے کی حالت میں ناچ گانا دیکھتے ہیں، اگر وہاں سے اس پلیٹ فارم سے ان کو اللہ کے دین کی بات مل جائے، رب کی وحدانیت کی، رب کی توحید کی بات مل جائے، یا کوئی بھی اچھی بات ان تک کنوے ہو جائے، تو میرے محترم بھائیوں میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔